الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم پڑھ رہے تھے ارکان الاسلام جو 5 ہے. اس میں آتی ہے پہلی شہادتین، دو گواہیاں دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پھر تھا اقام صلاح، ایتاء الزکاہ اور صوم رمضان اور حج البیت. یہ 5 اسلام کے جو ارکان ہیں. پھر ہم پہنچے تھے حج البیت تک. حج البیت کیا ہو گیا؟ مطلب ہو گیا اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا. ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں ہوگا استطاعت اس کی اور حج کرنے کی، اور تمہیں استطاعت ہوگی، چاہے مالی استطاعت یا بدنی استطاعت. اور ہم نے کہا تھا اس کے بعد حج کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ حج کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا. شاید حج یا حج شاید بولے نیت کرنے کو، کیونکہ حج ایک ایسی بات ہے جس میں ایک انسان، جس میں سارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ، ایک ڈائریکشن کی اور، کھانے کعبہ کی اور، جو کہ رب کا گھر ہے. تو یہ ہو گیا اسلام کے جو 5 ارکان ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے نا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس پہ فرض ہے حج، اس کو استطاعت ہوگی اس کی اور جانے کی، حج کی اور جانے کی. تو یہ ہو گیا. ہم، ہے نا whosoever is able to find a way to that. اس کو بتاؤ استطاعت ہوگی جانے کی تو اس کو، اس کے لیے حج کرنا فرض ہے. اور یہ فرض کیوں کیا گیا؟ حکمت اس کی کیا ہے؟ حکمت پہلے یہ ہے کہ یونٹی آف ہیومینٹی. ہیومینٹی ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہے ساری. دنیا کے ہر ہر ریس سے لوگ آ جاتے ہیں، ہر نیشنلٹی سے لوگ آ جاتے ہیں، چاہے ان کا کچھ بھی ہوگا سوشل اسٹیٹس، تو وہ جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ. تو یہ کرتا ہے کریٹ اے یونیک سینس آف یونٹی اینڈ اکوالٹی. حج کہ سارے کے سارے ہی انسان جو ہے وہ برابر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. سارے انسان برابر ہے. کسی کالے کو کسی سفید پہ فضیلت نہیں ہے، کسی سفید کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں ہے. اور کسی عرب کو عجم پہ فضیلت نہیں ہے، کسی عجم کو عرب پہ فضیلت نہیں ہے. تو اس سے ہمیں ہوتی ہے فاسٹر گلوبل انڈرسٹینڈنگ اور کوپریشن مسلمانوں کے درمیان میں. اور انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے انسان کا نفس. آ، چاہے انسان عرفات کے اندر ہوگا، مزدلفہ کے اندر ہوگا، مینا کے اندر ہوگا، یا طواف کر رہا ہوگا کعبہ کے ارد گرد، تو انسان کو آتی ہے وہ دن یاد، قیامت کا دن، جب اس کو زندہ ہونا ہے ایک دن. اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو دنیا کا جو نیچر ہے، نیچر آف لائف جو ہے وہ ٹرانزینٹ نیچر ہے. تو اس سے انسان کو یہ موٹیویٹ کرتا ہے سیلف ریفلیکشن کی اور، توبے کی اور انسان اپنے ایمان میں تجدید کرتا ہے، اپنے ایمان میں رینیول کرتا ہے. تو یہی وجہ ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا کیوں ملتا ہے سکون حج کرنے کے موقع پہ، کیونکہ اس کو اصل مقصد وہاں پہ یاد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس لیے لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک. اور حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں ہوتا ہے نا، ایک تو یہ بدنی عبادت بھی ہے اور یہ مالی عبادت بھی ہے نا. اس میں فزیکل ایفرٹ بھی لگ جاتا ہے اور اس میں لگ جاتے ہیں فائنینشیل ایکسپینڈیچر بھی لگ جاتا ہے اس چیز میں. تو جتنا بڑی قربانی ہوگی اتنا رب کی طرف سے پھر اس میں برکت بھی ہوتی ہے شامل حال. تو یہ رب کی طرف سے بہت برکات انسان کو مل جاتی ہے اس کے بعد، کیونکہ یہ رب کے لیے دنیا کے جو ورلڈلی کمفرٹس ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ کرتا ہے اپنے آپ کو ڈیٹیچ فرام مٹیریلزم. تو یہاں پہ یہ بھی چیز ہے. اور اس کو آتے یاد پروفٹس لیگیسی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام پہلے، اسماعیل علیہ السلام، یا حاجہ علیہ السلام، جو سب وہاں پہ تھے، جن نے ایگزبٹ کی اپنی الٹیمیٹ فیتھ اور سبمیشن ٹو اللہ. تو یہ لیسنز جو ہے، اطاعت کے لیسنز، اوبیڈینس کے لیسنز، پیشنس کے لیسنز، ٹرسٹ ان اللہ پلان کے لیسنز، انسان کو وہاں پہ اس کی ہوتی ہے، انسان کو کومیموریشن ہے نا، وہ یاد آ جاتے ہیں انسان کو وہ سب چیزیں. اور یہاں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے بندے کا، بندے کے اخلاص کا اور شکر کا. اور یہی لاجیکل بیسس حج کی اصلا ہو گیا کہ آ، کیونکہ حج صرف ان پہ ہی فرض ہے نا جن کو
جو ہوں گے کیپیبل حج کرنے کے لیے فزیکلی یا فائنینشلی. تو اللہ تعالیٰ کسی کو برڈن نہیں کرتا ہے اس کی بیونڈ دیئر کیپیسٹی. تو حج میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کے اخلاص کو اور انسان کے شکر کو، کہ جو وہ کرتا ہے پرسنل سیکریفائس اللہ تعالیٰ کے لیے. اور پھر سے وہی بات کہ یونٹی، سینس آف بلونگنگ آ جاتی ہے، اسٹرینتھ ان دا امت میں آ جاتی ہے سینس آف بلونگنگ پوری گلوبل مسلم کمیونٹی کے اندر. اور یہ بات بھی ہے کہ اس سے انسان کو morality اور ججمنٹ بھی یاد آ جاتی ہے کہ لا محالہ موت تو آنی ہے، وہ انیویٹیبل ہے موت، اور ایک دن مجھے حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ اس کو انسان کو حس دیتی ہے کہ وہ انسان تقوی کی زندگی گزارے اور وہ زندگی میں ذمہ دار رہے. تو یہ ہو گیا اس کی جو لاجیکل بیسس تھی اس کی. پھر ہم تھے یہاں پہ اريد ان اعرف معنى الشهادتين، میں چاہتا ہوں کہ میں جانوں معنی کیا ہے شہادتین کا. مدرس بول رہے کہ اما الشہادت، رہی گواہی دینا، ان لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے. فمعناها انه لا معبود بحق الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، معبود برحق. واما ما يعبد من دون اللہ، اور رہا وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، فعبادته باطلہ، اس کی عبادت جو ہے وہ باطل ہے. قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بھی نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے مستحق. والملائکۃ، اور سیم گواہی دی فرشتوں نے بھی. واولو العلم، اور علم والوں نے بھی یہ گواہی دی. قائما بالقسط، جو قسط جو کہ عدل کے ساتھ قائم ہے، جو قائم ہے عدل کے ساتھ. لا الہ الا ہو، کوئی بھی نہیں ہے بات کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ کے. العزیز الحکیم، جو زبردست قوت والا اور حکمت والا ہے. الآیت 18 ہے من صورت آل عمران سے آیت. اور وہ معنی شہادت ان محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے گواہی دینا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. وہ کیا الاقرار والاعتراف، یہ اقرار کرنا، یہ اقرار کرنا، یہ اعتراف کرنا، یہ جاننا بأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ اللہ تعالی بدین الاسلام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا دین اسلام کے ساتھ. الی الناس کافتا، لوگوں کی اور، مین کائنڈ کی اور، کافتا ساروں کی اور، کسی خاص کمیونٹی کی اور نہیں بلکہ پورے کے پورے لوگوں کی اور. وبهذا الشہادت یجب اتباعہ، اور اسی شہادت کے سبب سے جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے ان کی اتباع واجب ہو جاتی ہے. وطاعته بكل ما جاء به من اللہ سبحانہ وتعالی، اور اسی ان کی اطاعت بھی کرنی ہے جو کچھ وہ لے کے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. والاقرار بالشہادتین هو الشرط للدخول فی الاسلام، اور اقرار کرنا دو گواہیوں کا یہ شرط ہے اسلام میں داخل ہونے کی، پہلی شرط کنڈیشن یہی ہے. والشہادتان هما الرکن الاول من ارکانه الخمسة كما تعلمون، اور جو شہادتان ہیں، جو دو گواہیاں دینی ہے، وہ پہلا رکن ہے، وہ پہلا پلر ہے 5 ارکان اسلام میں، 5 پلرز میں سے. کما تعلمون، جیسے کہ تمہیں علم ہے، جیسے کہ تم جانتے ہو. المنصور، ما المراد بإقام الصلاة وإيتاء الزکاة، مراد کیا ہے نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. المدرس، کما تعلمون ایز یو نو، ان هذین الرکنین، کہ جو یہ دو رکن ہیں صلاۃ اور زکوٰۃ، ذکر فی الحدیث بعد الشہادتین، یہ مینشن کیے گئے حدیث میں شہادتین کے بعد ہی. ومعنى اقام الصلاة، اقام الصلاة کا معنی کیا ہوتا ہے اداؤها على وجه، کیا پڑھتے ادائها، اگر بدل پڑھیں گے اس کا اقام الصلاة کا بدل پڑھیں گے ادائی، یا پڑھیں گے سیدھی اداؤها على الوجه، یہ پڑھنا اسی کے طریقے پہ على الوجه، على الوجه المطلوب، اس طریقے پہ جو مطلوب ہوگا، جو ہم سے طلب کیا گیا ہوگا. فی اوقاتها، اس کے اپنے اوقات کے اندر، المخصوص جو کہ مخصوص ہے. والامر، والامر بها، اور اس میں جو
اچھا والآمر بها، اور یہ حکم دے گا اس کا، نماز کا، باقیوں کو بھی، والصبر، والصبر علیہا، اور اس پہ صبر بھی کرے گا انسان. نماز نا فرض نماز فرض ہے، لیکن نماز فرض ہے اپنے وقتوں پہ، تو وقت بھی فرض ساتھ میں ہی ہے نا. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یہ آیت ہے. ہاں، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یہ اپنے مقررہ وقتوں پہ فرض کی گئی ہے، لکھا ہوتا ہے نا وہ اس پہ بورڈ پہ مسجد میں. اما ایتاء الزکاة، رہی اب زکوٰۃ ادا کرنا، فهو اعطاء الزکاة، اعطاء الزکاة، فهو وہ یہ ہے، اعطاء الزکاة، زکوٰۃ ادا کرنا، وہی جزء معلوم من المال، اور یہ ہوتا ہے ایک جز، ایک معلوم جز مال سے، ایک پورشن مال سے، الى مستحقی مستحقین، مستحقیہا، اس کے مستحقین کے لیے جو اس کے حقدار ہوں گے. اذا بلغ المال النصاب، یا نصاب، جب مال پہنچے گا نصاب کی اور، نصاب ہو گیا، نصاب ہو گیا اتنا مال ہونا چاہیے پھر زکوٰۃ دوں گا میں، نا تھریش ہولڈ اس کو بولتے ہیں، تھریش ہولڈ تک مال پہنچے گا. وحال علیہ الحول، اور ام پتہ گژھِ أمِس اکھ ؤری پوٗرٕ اتھ پٮ۪ٹھ، مالس پٮ۪ٹھ، نصاب تک پہنچنے کے بعد ایک سال پورا ہونا، تو یہ ہوتا ہے کیا، یہ ہوتا ہے زکوٰۃ واجب ہونے کا شرط. یہ تو نصاب تک پہنچنا، وحال علیہ الحول، اور ایک سال ہو جانا. حال، حول بولتے ہیں سال کو، ہے نا. وہ قرآن کی آیت کیا ہے وہ، سورہ بقرہ میں نا وہ لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، پہلے کیا اس کو، حولین کاملین لمن أراد أن يتم الرضاعة، جو چاہتا ہے کہ میں رضاعت پوری کروں، میں بچے کو پورا دودھ پلاؤں، تو اسے 2 سال تک دودھ پلانا ہے. حولین کاملین ہے نا، 2 سال پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعة، تو یہ ہو گیا اس کے بارے میں. زکوٰۃ اب دینی ہے نا، جتنا انسان ہوگا نصاب اس حساب سے، اور سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ دینی ہے. وہ احکامها مذکورۃ فی کتب الفقہ، اس کے جو احکام ہے وہ مذکور ہے فقہ کتابوں کے اندر. ومن ادلت هذین الرکنین، اور جو دلائل ہے اس ان دو رکنوں سے، یعنی کہ رکن زکوٰۃ اور صلات کی جو دلائل ہے وہ کہاں قرآن میں آگے، قول اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا صرف یہ کہ وہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اپنے دین کو، حنفاء، حنیف بن کر، یکرو ہو کر، مونوتھیسٹ بن کر، ایک رب کی اور متوجہ ہو کے باقی تمام سے بے رغبت ہو کر رب کی اور متوجہ ہونا، اس کو بولتے ہیں حنیف. مطلب بالکل رب کی اور مائل ہو جانا، رب کی اور جھک پڑنا، اطاعت گزاری کرنا، مسلمان بن جانا، یہ تمام معنی حنیف کے اندر ہوتا ہے نا. ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی جو ملت تھی وہ تھی دین حنیف، توحید کا دین تھا. وہ یقیم صلاح، نماز قائم کرنا، تمن سام حکم دن کہ تم کرن اخ عبادت خالص رب سنز، تم سیدھی خاطر پن پورٕ دین، پن پورٕ وے آف لائف خالص کر توحید کس بنیادس پہ نماز قائم کریں. وہ ات زکات، زکات ادا کریں. وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے قیم دین. اب یہ ہو گیا ایسے. اب زکوٰۃ کتنی دینی ہے نا، کس میں سے کتنی دینی ہے زکوٰۃ. پہلے یہ سونے کے بارے میں زکوٰۃ کتنی دینی ہے انسان کو، سونے کے بارے میں نا. تو اگر انسان کے پاس ہوگا نا 595 گرام سونے کا، 595 گرام ہوگا سونے کا، تو یا ہمارے پاس، نہیں نہیں 85 گرام ہوگا سونے کا، اور 595 گرام ہوگا سلور کا، چاندی کا ہوگا ہمیں کتنا 595 گرام، یا ہمیں ہوگا 85 گرام گولڈ کا. تو یہ ہوتی ہے کیا، نصاب اتنا ہے اس کا، سونے کا نصاب اتنا ہے، تھریش ہولڈ. تو ہمیں دینا ہے 2.5% ہے نا اس میں سے، 2.5% ہمیں دینا ہے. میں نے سولہ کتنے کا آتا ہوگا 1 گرام، کتنے کا آتا ہے سونے کا 1 گرام آج، آتا ہوگا کچھ ہزاروں کا آتا ہوگا. تو ویسے حساب کرنا ہے 85 گرامس کا، جتنے اب ہوں گے گرام سونے کے ایک سال کے بعد، تو دینی ہے زکوٰۃ 2.5% اس میں سے. یا اگر چاندی ہو گیا، سونا ہوگا، یا اگر مال ہی ہوگا. یہ ہو گیا زکوٰۃ کے بارے میں. اب جتنا بھی انسان کو نا مال، چاہے اس نے انویسٹمنٹ کا اس کو مال ہوگا، یا اس کو باقی مال ہوگا، بزنس انکم اس کو ہوگی، یا ریسیویبلس ہوں گے انسان کو، تو اس میں زکوٰۃ چڑھ جاتی ہے ایک سال کے بعد. اور یہ ہو گیا زکوٰۃ مال کے بارے میں. دوسرا ہو گیا کسی کو ہوتا ہے جاب واب،
کسی کو اگر ہوگا نا 5 کیمل، اس کو دینا ہے 1 کیمل اس میں سے زکوٰۃ، 5 میں سے 1 اونٹ دینا ہے. اگر ہوں گے 5 سے 9 اونٹ تک، مجھے ایک ہی اونٹ دینا ہے. 5 سے 9 اونٹ تک مجھے ایک اونٹ دینا ہے کم سے کم زکوٰۃ میں. اور اگر میرے پاس ہوں گے 30 گائے، مجھے دینا ہے ایک بچڑا. بچڑا نا، بچڑا گائے کا بچہ، کاف. اگر میرے پاس ہوں گے 30 to 39 گائے، میرے پاس ہوں گی 30 to 39 گائے میرے پاس ہوں گی، مجھے دینی ہے ایک. اس میں بہت لکھا ہے، میں دیکھ لیا مجھے. اگر یہاں پہ آس پاس کی کتاب، وہ چھوٹے بھائی کے پاس ہے نا، وہ فک کتاب وہ پڑھیں گے آپ کو یہاں پہ نا سلفیہ میں. فک اگلے سال سے پڑھیں گے. زکوٰۃ جو، ہاں، اس کی زکوٰۃ اس پہ بھی. کیا اس کو بولتے ہیں، کیا بول رہا تھا آپ کو؟ ہاں، جو ہے نا سلفیہ میں پڑھیں گے آپ کو اگلے سال سے، شاید اگلے سیمسٹر سے پڑھیں گے آپ کو فک کتاب. اس میں لکھا ہے اچھے سے، مطلب اس میں ٹیبل بنا کے اچھے سے کتنے گائے ہوں گے، کیا کرنا ہے، کتنے شیپ ہوں گے. فی الحال ہم پڑھ رہے بیسک سے ہی. اگر میرے پاس ہوں گے نا 40 to 120 شیپ، 40 سے 120 شیپ تک تو مجھے دینا ہے ایک شیپ اس میں سے، یا گوٹ اگر ہوگی میرے پاس. اور یہ ہو گیا اس کے بارے میں. اور کیا ہوتا ہے، اور اگر میرے پاس ہوگا کیا، ہارویسٹ کراپس میرے پاس ہوں گے. اگر مجھے ہو رہی ہے نا اریگیشن، نیچرلی ہو رہی ہے اریگیشن، بارش پڑ رہی ہے، اریگیشن مجھے ہو رہی ہے اس لیے بارش سے ہی. اگر مجھے ہو رہی ہے بارش سے اریگیشن، تو مجھے دینا ہے 10%. کیا اس میں سے بولتے ہیں نا، اشر، کاٹ سا اشر اس میں سے، ہارویسٹ کراپس میں سے. لیکن اگر میں کر رہا ہوں اریگیشن آرٹیفیشیل مین سے، میں پمپ سے کر رہا ہوں، میں کنووں سے کر رہا ہوں، ویل سے کر رہا ہوں، تو تب مجھے دینا ہے 10%. کیا تب مجھے دینا ہے 5 ہی %. کیا اس میں سے نا اپنے 5% مجھے دینا ہے. کیا ٹھیک بول رہا ہوں؟ ہاں، مجھے دینا ہے 5%. کیا اپنے مال، اپنے ہارویسٹ کراپ میں سے 5% دینا ہے زکوٰۃ میں. تو یہ ہو گیا زکوٰۃ کی چیزیں. اور اور بھی بہت سارا ہوتا ہے. اب یہاں پہ تھے صالح کیا بول رہے ہیں، مد دلیل من القرآن الكريم على أن صوم رمضان، أن صوم رمضان والحج والحج رکنان من ارکان الاسلام. دلیل کیا ہے قرآن سے کہ جو فاسٹنگ ہے رمضان کی، اور جو حج ہے، وہ 2 رکن ہیں اسلام کے. اما عن الصوم، رہا صوم کے متعلق، ایز فار دا فاسٹنگ، فیقول اللہ سبحانہ وتعالی، پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ فرض کر دیے گئے روزے. کتبہ مطلب ہو گیا ای فریضہ، کتبہ ای فریضہ یعنی کہ فریضہ، فرض کر دیے گئے تم پہ روزے. یہ نا مجھول کا سیگا، مجھول کا سیگا کیا ہو گیا، پیسو وائس، جہاں پتہ نہیں ہے کہ کام کس نے کیا ہے، جہاں دیا گیا، جہاں نہیں دیا گیا ہے فائل کے بارے میں. ہمیں پتہ ہے نا وہ آتا رہی ہے، لیکن یہاں پہ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کر دیا گیا یہ روزہ تم سے پہلے لوگوں پہ، یعنی کہ پرانی امتوں پہ فرض تھا روزہ، کل ہم پہ فرض نہیں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کر سکو، یا تاکہ تم بچو گناہوں سے. تتقون، تاکہ تم بچو گناہوں سے. تم ڈال تو تھے وہ منزل شیل پانس دکانن درمیان. کیونکہ کھانے سے آتے ہیں نا انسان کو ڈیزائرس، کھانے سے ہی جس تک کھاتا ہی نہیں ہے تو ہوتی ہے بہت کم ڈیزائرس. تو یہ اس میں ہوتا ہے ایک چیز فائدہ روزے سے. کھانے سے ملتی ہے انرجی، انرجی میں آتی ہے ڈیزائرس. جب انرجی لیول کم ہو جاتے ہے، ڈیزائرس بھی خود ہی کم ہو جاتے ہیں، اس لیے رمضان سے ہوتی ہے ڈیزائر کم انسان کو. وقال اللہ تعالی فی شأن الحج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کے، فی شأن الحج، حج کے معاملے میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے حج، حج بیت اللہ فرض کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر، ییٚمِس آسہِ استطاعت تور کُن گژھنہٕ خٲطرٕ، چاہے مالی استطاعت یا بدنی استطاعت، فائنینشیل استطاعت یا فزیکل استطاعت. ومن کفر، اب جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے تمام عالمین سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی حج کرے نہ کرے.
هل الإسلام أركان غير ما ذكرت؟ کیا اسلام کے کچھ اور بھی ارکان ہیں جو تم نے other than uh, what you have mentioned؟ أعني غير أعني غير الأركان الخمسة دي. I mean other than five pillars of Islam. أعني وكا I mean. المدرس: لا، ليس للإسلام أركان أخرى. نہیں اسلام کے ادر پلرز غیر الشہادتین والصلاة والزکاة والصوم والحج، ان پانچ کے علاوہ، other than these five. لیکن ہناک نوافل، لیکن یہاں پہ نوافل ہے. نوافل ہے. نوافل کیا ہو گیا؟ کچھ ایکسٹرا کرنا، کام خود کرنا اپنی مرضی سے، والنٹری ایکشنز کرنا. وہ سنن، اور سنن سنت ہے. وہ اعمال تطوع، اور اعمال تطوع، تطوع بولتے ہیں، یہ بھی ہو گیا لگ بھگ نوافل کے معنی میں ہی، مطلب والنٹری ایکٹس کرنا، والنٹری ایکشنز کرنا، تطوع. دعوت الى الخیر، جو پکارتے ہیں خیر کی اور، وہ محاربت للشر، جو بجاتے ہیں شر سے. یہ محاربہ کیا ہو گیا؟ محاربہ میں دیکھوں گا، ایک منٹ. محاربت للشر، محاربہ ہو گیا جو فائٹ کرتے ہیں شر سے، جو حرب، حرب جو بولتے ہیں حرب، ان کو حرب، جو کمبیٹ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں اگینسٹ شر. ففي هذه الأعمال محافظة على، جو یہ اعمال ہے، محافظة على أركان الإسلام وحماية لها، یہ محافظ بن جاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، پروٹیکٹرز بن جاتے ہیں، اور حمایت کرتے ہیں. حمایت بھی کیا ہو گیا؟ پروٹیکشن کر دیتے ہیں کس کو؟ ارکان اسلام کو، ہے نا، کو نوافل سنت اعمال تطوع کرنا. کما ان فیہا زیادۃ فی الحسنات، جیسے ہوتا ہے زیادتی نیکیوں کے اندر، وعفوا عن سیئات، اور گناہ، سیئات گناہوں سے عفو مل جاتا ہے انسان کو ان ارکان اسلام کے علاوہ، ان نوافل سے پہ عمل کرنے سے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جسے وہ عطا کرتا ہے، اسے عطا کرتا ہے جو کہ اس پہ عمل کرتا ہے، سنتوں میں، نوافل پہ. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل والا ہے. بہت بار ہم کرتے ہیں نا غلطی، ہم پڑھتے ہی تھے سنت کبھی کبھی، اللہ تعالیٰ بچائے اس غلطی سے. ہم بولتے ہیں مسئلہ نہیں ہے سنت پڑھنا اتنا بڑا مسئلہ، چھوڑتے ہیں سنت ہی کبھی کبھی، نوافل چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے عمل توفیق، ہمیں دے اللہ تعالیٰ توفیق عمل کرنے کی نوافل پہ بھی. حدیث میں آ گیا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، تم مت جانو حقیر اپنے اعمال کو، جو تم کرتے ہو اعمال. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر کہ تم اپنے بھائی کی اور دیکھتے ہو تم کھندا پیشانی سے، تم ہنس کے دیکھتے ہو اپنے بھائی کی اور، یہ بھی نہیں کیا، تم مت جانو نے کیا حقیر. یا اس کی ہے نا اپنی فضیلت، سنن رواتب کی، سنن رواتب ہو گیا جو ہم پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد سنت ہے، جو کہ سنت موقدہ ہے، تاکید والے سنت جو ہے، جو نا یہ ہوتے ہیں رکعتین قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. آتے نہیں 12 رکعتیں، حدیث میں آگے نا کہ جس نے یہ 12 رکعتیں، من ثابر على 12 ركعة، یم ات پہ ثابت قدمی ہو، تم چھ رب بناوان جنتس مز اگر. جو جتنا بندہ نا اہل حدیث وہ پڑھتا نہیں سارے مسئلے، ویسے بتا اچھا مسئلہ کیا ہے، ایسا ہوتا ہے سنت. ایسا ہوتا ہے جب انسان پڑھتا ہے نا فقہ، نا اصول فقہ انسان پڑھتا ہے، اصول انسان بولتا ہے پھر کیا، انسان بولتا ہے ہر چیز میں وسعت ہے، نوافل چھوڑ سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، مسئلہ اتنا نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جناب وہ خود پڑھتے ہیں مسئلے اچھے سے، وہ دیکھتا ہے اس کی ہیرارکی کیا ہے اس حساب سے. اس لیے میں نے سنا تھا استاد سے نا، وہ کہتے ہیں، منظور صاحب بولے تھے کہ جو ہوتے ہیں نا ہماری یونیورسٹی میں جو فقہ میں کرتے ہیں یہ پی ایچ ڈی وی ایچ ڈی کچھ، حدیث منٛز چھِنہٕ وَنان سنتہٕ یُس نفل سنت مہ پٔرِو. نہ نہ تش مطلب تھوڑا بہت مطلب ہیلدی، اب ان کو پتا ہوتی ہے نا کہ اس میں چھوڑ سکتے ہیں سنت، ہنفی سمجھتے ہیں کہ یہ ہو برابر. سکتے ہے. نہ نہ تَتھ چھُ مسلہٕ تہِ وَنان یی ہوں کہِ اگر ہسا تۄہہِ کٲم چھو، مطلب تیوٗتاہ ٹایم چھُنہٕ، ہوں فرض پٔرِو تُہۍ، ثواب چھِ. ہُہ ہوں ترٛٲوِو، گۄناہ چھُنہٕ کینٛہہ، اگرے پٔرِو تَتھ چھُ زیادٕ ثواب. تِم چھِ یی بالکل. وَنان، تِم تہِ چھِ ہاں غلط. گناہ اس میں بالکل، لیکن مطلب اچھا گژھان یہ ذریعہ، اس گژھان پتھ اگرے یہِ زٲنِتھ، اگرے اَسہِ یہِ زٲنِتھ ترٛوو کہِ یِم چھِ غیر ضروٗری، ہوں تیٚلہِ چھُ گۄناہ گار. اگر انسان معمول بنائے معمول پنن تراو نہیں حقیقت زن انسان سنتس.
اور کیا اس کو بولتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں نا اصول فقہ، جو اصول فقہ میں کرتے ہیں پی ایچ ڈی وی ایچ ڈی، وہ تھوڑے عمل کے اندر کچے ہوتے ہیں، مطلب کمپیئر ٹو وہ لوگ جو کرتے ہیں اصول حدیث کے اندر پی ایچ ڈی یا قرآن کے اندر کرتے ہیں وہ. تو یہ ہوتا ہے اس پہ مسئلہ. اس لیے عمل بھی انسان کو ساتھ میں کرنی ہے. وخلاصة ما ذكرنا في هذا الدرس، جو خلاصہ ہے جو ہم نے ذکر کیا اس درس کے اندر، ان الاسلام دین له ارکان خمسة. اسلام سو دین یا پانچ ارکان ہے. افترضها الله على الناس، جو رب نے فرض کر دیا لوگوں کے اوپر. واداء هذه الارکان، ادا کرنا ان ارکان کو، هذه الارکان هو الاستسلام. وہ گیا استسلام، سبمیشن، سبمٹ کرنا اپنی ول کو ٹو دا ول آف کریٹر. اسے ماننا الٹیمیٹ سورس آف گائیڈنس اللہ تعالیٰ کو. والانقیاد والطاعت، اوبیڈینس کرنا، اطاعت کرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ. وان اللہ لا يقبل من احد دینا، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا قبول کسی بھی ایک سے کوئی بھی دین غیر الاسلام، اسلام کے بغیر. کما لا يقبل من احد الزیادة، جیسے کہ رب نہیں کرتا ہے کسی سے بھی ایکسیپٹ زیادتی کرنا علی هذا الدین، اس دین پہ، اب النقص یا نقص کرنا اس دین میں، منه اس دین سے. لأن الله عليم بما يصلح شؤون الناس، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے کہ کون سی چیز لوگوں کے افیئرز کے لیے، شؤون کے لیے زیادہ مصلحت کا تقاضا رکھتی ہے، جو ان کے لیے زیادہ یہ ہوگی، کیا بولیں گے، مسئلہ کے لیے زیادہ یہ ہوگی نا، ان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگی، اس میں ان کے لیے مصلحت ہوگی، اس میں فائدہ ہوگا ان کے لیے. وہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے. فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. واللہ تعالی اعلم، اللہ تعالیٰ جو ساری کو زیادہ جاننے والا، جو اعلم ہے نا، یہ اسم التفضیل ہے، ناؤن آف superiority. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا تمہارے لیے. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اتمام کر دیا تم پر اپنی نعمتوں کا، پورے کر دیے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم پہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا، تمہارے اسلام کو اڈاپٹ کرنا ایز وے آف لائف، دین میں سے راضی ہو گیا. اب دیکھیے جو ہے نا بدعتی، بدعتی کیا بولتا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، میں خود دین پورا نہیں ہو گیا اس حساب سے. وہ خود نہیں بولتا ایسی بات، لیکن اس کے ایکشنز یہی کرتے ہیں کیا، مینیفیسٹ. ورنہ وہ خود ایسا نہ بولتا ہے کہ، لیکن کیا اس کو بولتے ہیں کہ یہ آئے تھے اس کے لیے، بدعتی کے لیے، کہ دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کرنا ہے. اب کچھ بولتے ہیں کہ بدعت حسنہ، اچھا بدعت، مطلب نماز ہی پڑھ رہے ہیں ہم اس رات میں، ہم میلاد منا رہے ہیں، اچھا ہی کام کر رہے ہیں ہم اس میں، نمازیں پڑھیں گے اس دن، لوگوں کو بتائیں گے اسلام کی اور. مسئلہ ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر کوئی بدعت گمراہی ہے. وہاں پہ جو کلو کا لفظ آ گیا اس میں آتا ہے دونوں، اس کو بولتے ہیں بدعت حسنہ یا غیر حسنہ. تو بدعت بدعت ہی رہے گا، کیونکہ صحابہ کے کتنے ہمیں ملتے ہیں اقوال، کہ شاید ابن عمر کی بات بھی آ گئی نا، کہ ایک بار وہ لوگ جمع ہو گئے تھے، کچھ کر رہے تھے وہ ذکر ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، تو ان کو بہت غصہ آ گیا، ان کو ابن عمر کو اس ٹائم پہ، اتنے چھوٹے مسئلے پہ. اب لوگ سمجھتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، سب کچھ چلے گا، یہ تو ہم عبادت ہی کر رہے ہیں. کیونکہ بدعتی کو پتہ مت ہوتی ہے کہ میں بدعت کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہوتی ہے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہا ہوں، وہ مزے میں بدعت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہوتی ہے جہالت انسان کو. اللغہ، لینگویج. ارکان جمع و رکن، ارکان ہے جمع رکن کا، پلر. وہ ارکان الشیء کی جوانی بھی التی، ارکان الشیء کیا ہو گیا، اس کے جوانب. جوانب بولتے شاید سائڈس کو، جیسے کرسی ہوتے ہیں نا چار یہ ٹانگے، ویسے ہی میں تبھی دیکھوں گا جوانب کیا ہو گیا. عربی میں ہوتا ہے نا مسئلہ، اس میں ہوتا ہے کبھی دوسرا مطلب ایک ہی لفظ کا. جوانب کا مطلب ہوتا ہے سائڈس، ہاں، سائڈس، اسپیکٹس یا اینگلس. تو ارکان الشیء کی جوانی بھی، اس کے جو اینگلز ہوں گے سارے، جو اس کے اسپیکٹس ہوں گے، جو سائڈس ہوں گے اس کے ہوں گے. التی یستند الیہا ویقوم بها، جس پہ یہ کھڑا ہو جائے گا. یستند الیہا ویقوم بها، اس کو بولتے ہیں کیا، ارکان ہے نا، پلر. پلر پہ ہی چڑھتا ہے پھر کوئی اور چیز. اور یستند تو کیا ہو گیا، لینز آن، ہاں، از بیسڈ آن، ریلائز آن، وہی ویقوم بها، اس پہ یہ قائم رہتا ہے. پھر یبتغی کیا ہو گیا چاہنا کوئی چیز، جو سیکھ شاید بولتے ہیں، ہاں. یطلبو، ای یطلبو یعنی کہ طلب کرنا، سیکھ کرنا. ہم. یریدو یا چاہنا،
يبتغي يريد یا چاہنا، سیکھ کرنا. وهذا فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے. يبتغي وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، وہ چاہتا ہے یا چاہے گا. نہیں، وہ سیکھ کرتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے، یا تلاش، ہاں تلاش صحیح لفظ ہے. وہ تلاش کرتا ہے، تلاش کرے گا. والماضی منه ابتغاء، اس کو ابتغاء، اس کو بنتا ہے ماضی ابتغاء، اس نے تلاش کیا. یبتغی تلاش کرتا ہے یا کرے گا. وہ مسترو، اس کا مستر کیا بن جاتا ہے، مطلب اس کا جو نا وربل ناؤن، جیرنڈ بولتے ہیں اس کو. بنے بتاتے ہیں کہ ایٹ اور ایٹنگ، کھانا پینا سونا جاگنا، اس کو بولتے ہیں مستر. تو مستر ہو ابتغاء، ابتغاء ہو گیا سیکھ کرنا، تلاش کرنا، ابتغاء. ويجزم بحذف الياء. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ويجزم بحذف الياء، اگر مجھے بنانا ہوگا مجزوم یہ فعل، کیونکہ فعل مجزوم آ جاتا ہے، یعنی کہ اینڈنگ وتھ جزم. تو ابتغاء یبتغ آتا نا، یبتغ، یہ کیا بول رہا ہے، یجزم بحذف الياء. اگر مجھے بنانا ہے مجزوم اس کو، مجھے یا کو حذف کرنا ہے، مجھے یا کو اومٹ کرنا ہے، حذف کرنا ہے، ختم کر دینا ہے. مثل، مثال کے طور پہ من یبتغ، من یبتغ، جو تلاش کرتا ہے النجاح، نجات کو، سکسیس کو. یجتہد، وہ کامیاب، وہ محنت کرتا ہے. جس انسان یسان چو سکسیس چھ کرنا محنت. من یبتغی النجاح یجتہد، اس کو بولتے ہیں شرط و جواب و شرط، اس کو بولتے ہیں شرط. جو چاہتا ہے نجات، ہے نا شرط. شرط جو ہے وہ آتی ہے کیا، مجزوم. جواب و شرط بھی کہتا ہے مجزوم. دیکھیے من یبتغی اگر نا مجزوم، کیونکہ یا حذف ہو گیا یہاں پہ، وہی علامت مجزوم ہونے کی، یا کو حذف کر دے رہا ہے. کیونکہ یہ آتا ہے مجزوم ہی کیا، شرط اور جواب و شرط. یجتہد اگر نا جواب و شرط مجزوم، جسے بولتے ہیں عربی میں کیا بولتے ہیں نا، وہ ایک کوٹ، من جد وجد، یہ محنت کر سلب چیز نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بھی ہے لیکن میں بول رہا ہوں کہ اس میں نہیں آ گئی اللہ رول. جیسے ہم بولیں گے ان تجتہد تنجح، ان تجتہد تنجح، اگر تم محنت کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان تجتہد تنجح. وان لا تجتہد ترسب، تم فیل ہو جاؤ گے اگر تم محنت نہیں کی. وان لا تجتہد ترسب. الشہادہ کیا ہو گیا، گواہی کیا ہو گیا. الاقرار والاعتراف والتصدیق، اقرار کرنا، اقرار کرنا، کنفیشن کرنا. اقرار، اقرار ہو گیا کنفیشن کرنا، کنفیس کرنا کوئی چیز، ایڈمیشن کرنا. ایڈمیشن بہت ہے، ایڈمیشن کرنا. والاعتراف، اعتراف ہو گیا کنفیشن. والتصدیق، تصدیق کرنا، کوئی چیز سچ ماننا. تصدیق ہو گیا کانٛہہ چیز دپن یہ چھُ سچ، تصدیق کرنا کسی چیز کی، بولنا یہ سچ ہے، تصدیق ہو گیا یہی. اور کقول کا، جیسے کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ایسی ہوگی، آپ ایسے بولو گے اشہد ان ھذا حق، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ چیز حق ہے. یعنی کہ آپ نے اعتراف بھی کیا، آپ نے اقرار بھی کیا، اور آپ تصدیق بھی کر رہے کہ یہ چیز حق ہے. ایتاء، ایتاء ہو گیا اعطاء، وهذا مصدر آتا یؤتی. ایتا ہو گیا عطا کرنا، ایتا، ایتا ہو گیا اعطاء، عطا کرنا. وهذا مصدر آتا یؤتی، اور ایتا اس کا ہوتا ہے کیا مصدر، ای اعطا یعطی، مطلب ہوتا ہے کہ عطا کرنا. اعطا فعل ماضی، یعطی فعل مضارع. عطا اس نے عطا کیا پاسٹ ٹینس، یعطی مضارع، وہ عطا کرتا ہے یا عطا کرے گا. اب التدریب ایکسرسائز. استعمل هذه الكلمات، آپ کریے استعمال ان کلمات کو في الجمل المفيدة، مفید جملوں کے اندر. يبتغي، أنا أصلي صلاة، أنا أصلي صلاة الفجر كل يوم. يا أنا أصلي خمس صلاة كل يوم، میں پڑھتا ہوں 5 نمازیں ہر دن. کئی ابتغی، تاکہ میں نے کہا نا، میں نے بنا اس کو ابتغی فرسٹ پرسن کا سیگا. کئی ابتغی بذلك وجه اللہ، تاکہ میں چاہوں اس کے ذریعے سے رب کی رضامندی. کئی ابتغی بذلك وجه اللہ. یہاں بتائیں گے يبتغي العمال، نہیں کیا بولیں گے جو آسان ہوگا، يبتغي طالب العلم علما.
يبتغي طالب العلم علما. یا يبتغي حامد رضا اللہ، تلاش کرتے ہو حامد اللہ تعالیٰ کی رضا. الشہادہ گواہی دینا. الشہادة هو الركن الأول من الإسلام. ایسی. ایتاء عطا کرنا. ایتاء المال. ایتاء جزء المال، جزء من المال. آه، ایتاء جزء من المال إلى مستحقيها إذا بلغ المال النصاب. سات مال وايد نصاب تكون تاين. وحال عليه الحول. ولا تقص ودي برابر. فهو الزكاة، سوش الزكاة. है ना. देखिए मैंने कहा إيتاء الجزء من المال إلى مستحقيها، उसके मुस्तहिकीन को. آه، إلى مستحقيها إذا بلغ النصاب يمسال سوایت مسابستاين. وحال عليه الحول أذكس أكبري بورة. اور ان پتہ فهو زكاة، وهي زكاة. المناقشة discussion. ما معنى الإسلام؟ What is the meaning of Islam؟ الإسلام الاستسلام. الإسلام لغة الاستسلام. الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. یہ کیا کیا اسلام. یا خود ہی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. الإسلام بنياد پانچ چیزوں پہ ہے. ما الأركان الخمسة المذكورة في هذا الحديث؟ الأركان الخمسة المذكورة في هذا الحديث هم الشهادتان، والصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. لا إله إلا الله. عين محل النفي. آپ کریے پوائنٹ آؤٹ محل النفی. جگہ اس میں نفی کی جگہ اس پہ کہاں پہ ہے. ومحل الإثبات، اور جگہ اس میں کہاں پہ افرمیشن کی، اس بات کرنے کی. في هذه الجملة، اس جملے کے اندر. ثم بين معناها بالاختصار، باختصار. پھر آپ کریے اس کا معنی بیان اختصار کے ساتھ. دیکھیے لا الہ there is no God، تو اس کو بولتے ہیں نفی. یہ محل النفی، یہ نیگیشن کا سائٹ آف نیگیشن. الا اللہ، ایکسیپٹ اللہ. تو ہم نے یہاں وہاں پہ ہم نے کی نفی عبادت کی غیر اللہ کے لیے، یہاں پہ ہم نے اس بات کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کرے. تو وہ تھا نفی، ہے اس بات. لا الہ نفی، الا اللہ اس بات. اثبات العبادة فقط لله تعالى، والنفي العبادة غير الله تعالى هو موجود هنا. أتكلم فقط بالعربية. اچھا پھر کیا رہی بات، ٹھیک ہے. السؤال الرابع: هل يقبل الله من الناس دينا غير الإسلام، وما دليلك؟ کیا رب شکران قبول اسلام بارے کامیاب دین؟ لا يقبل الله من الناس دينا غير الإسلام. والدليل في القرآن قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الشهادتان هما شرط للدخول في الإسلام. لا تحدث عن هذا الموضوع في ستة أسطر. تو لیکن اس چند لائنن من چند سطرن من اتھ بارس مز کہ